یہ 36 سالہ پائلٹ انطونیو کی آخری کال تھی جو اس نے برازیل کے خوفناک جنگل ایمیزون میں کریش لینڈنگ سے قبل کنٹرول ٹاور کو دی تھی۔ خطرناک جنگل ایمیزون میں گم پائلٹ انطونیو کو یہ تو معلوم تھا کہ اسے کس چیز کا سب سے زیادہ خوف تھا۔ ایمیزون میں موجود ایک سے ایک خطرناک جنگلی جانور موجود تھے، لیکن اس پائلٹ کو صرف خطرناک جانوروں کا چارہ بننے کا ہی خوف نہ تھا، بلکہ زندگی گزارنے اور اس جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے تک اسے کھانے پینے اور اپنے لیے محفوظ جگہ کا بھی انتظام کرنا تھا۔ ناظرین، یہ جنوری کی ایک صبح تھی جب انطونیو ایئرپورٹ سے طیارے کو لے کر اڑا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ انطونیو اس طیارے میں اکیلا ہی تھا جو اس نے اس طیارے میں موجود ضروری سامان کوئلے کی کان تک صحیح سلامت لے کر جانا تھا۔ طیارہ 900 فٹ کے ایلٹیٹیوڈ پر ایمیزون کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ طیارے کے انجن میں اچانک خرابی پیدا ہوئی۔ عام طور پر اتنی بلندی پر اگر جہاز کا انجن جواب دے جائے تو پائلٹ کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے، مگر یہ انطونیو کو خوش قسمتی تھی یا قدرت ابھی اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ انجن کے خراب ہوتے ہی طیارہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے درختوں سے ٹکراتے ٹکراتے انطونیو طیارے کو مہارت کے ساتھ ایمیزون جنگل کے شمال میں کسی غیر آباد علاقے میں کریش لینڈنگ کرانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ تو صرف امتحان کا ٹریلر تھا۔ کڑا وقت اور سخت امتحان انطونیو کا انتظار کر رہا تھا۔ طیارہ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس خوفناک صورتحال میں انطونیو کے لیے یہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ طیارہ کو چھوڑ کر خود زندہ رہنے کے لیے یہاں سے چلا جائے، مگر صرف اس وجہ سے کہ شاید طیارے سے کی گئی آخری کال کسی نے سن لی ہو جو اس نے ریڈیو سے کنٹرول ٹاور کو کی تھی۔ صرف اسی وجہ سے وہ رک گیا۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی اور بھوک اور پیاس سے بھی برا حال ہو چکا تھا۔ اس خطرناک جنگل میں چند دن گزارنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ اسے شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی مدد آنے تک تقریباً 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، کیونکہ جنگل میں مدد کو پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس نے جنگل میں موجود کیڑے مکوڑے اور جنگلی پھل تک بھی نہ چھوڑے۔ پیاس کی طلب ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے جوتے تک کا استعمال کیا، مگر 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کوئی امداد نہ پہنچی۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے وہ جگہ جہاں طیارہ کریش ہوا تھا وہ چھوڑنا تھی۔ اگلے ہی دن وہ سیف مقام کی تلاش کے لیے وہاں سے پیدل ہی نکل پڑا۔ اس نے مشرق کی سمت چلنا شروع کیا اور سورج کی طرف چل پڑا۔ وہ ہر روز اپنی اوسط کے مطابق کئی گھنٹے سفر طے کرتا تھا۔ سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے اسے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہوتا جہاں جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کسی عام شخص کا اس خطرناک جنگل میں زندہ رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، لیکن انطونیو وہاں زندہ رہنے کے لیے گر سیکھ چکا تھا، کیونکہ پائلٹ ٹریننگ کے دوران جنگل میں سروائیو کیسے کرنا ہے یہ کورس وہ مکمل کر چکا تھا۔ انطونیو کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت تھی وہ خوراک تھی، جو اس نے وہاں جانوروں کے ذریعے کچھ ایسے پھل بھی کھانے سیکھ لیے تھے جو کبھی زندگی بھی نہ کھائے تھے۔ کیونکہ وہ جانوروں کو وہ پھل کھاتے دیکھتا تو دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر جانور یہ پھل کھا سکتے ہیں تو میں بھی کھا سکتا ہوں۔ مگر اس نے صرف ان چیزوں پر اکتفا نہ کیا۔ انطونیو اس نے نیڈوز کے انڈے تلاش کیے جو اسے مل بھی گئے اور وہ اسے کچا ہی پی جاتا تھا۔ اس خطرناک جنگل میں زندہ رہنے کے لیے وہ خوراک تو حاصل کر چکا تھا، لیکن وہاں پہ موجود خونخوار جانوروں سے خود کو محفوظ بھی رکھنا تھا۔ اس نے احتیاطی تدابیر اپنانا شروع کر دیں کہ جب بھی وہ رات کو سوتا تو کسی اونچے ٹیلے کا انتخاب کرتا تاکہ جنگلی جانور اس تک نہ پہنچ پائیں۔ جنگلی جانوروں کا پانی سے تعلق ہوتا ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی پانی کے قریب نہیں رکتا تھا۔ انطونیو جنگل میں جب بھی چلتا تو وہ احتیاط سے گزرتا تھا تاکہ اس کے چلنے سے شور
کم سے کم پیدا ہو، کیونکہ اسے اس چیز کا پتہ تھا کہ دن کے وقت کوئی بھی جانور شور سن کر اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، جس سے اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ خوراک کی کمی، مسلسل خوف اور پیدل چلنے کی وجہ سے انطونیو کا وزن اور طاقت کم ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے ہمت نہیں چھوڑنی۔ مسلسل محنت کے بعد بالآخر 36 دنوں بعد اسے جنگل میں کچھ لوگ مل گئے۔ بظاہر وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کی آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے انطونیو ان تک پہنچ ہی گیا۔ ان لوگوں تک پہنچنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ مشکل وقت سے باہر نکل آیا ہے۔ انطونیو کا کہنا تھا کہ ان مشکل دنوں کے دوران خطرناک جنگل اور خونخوار جانور میں جو چیز مجھے حوصلہ دیتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، وہ میری فیملی سے دوبارہ ملنے کی آس تھی۔ انطونیو کہتے ہیں کہ جب جنگل میں مشکل دن گزارنے کے بعد میں اپنی فیملی کو ایئرپورٹ پر ملا تو وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا۔ انطونیو کی گمشدگی کے دوران ایسا نہ تھا کہ انطونیو کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن نہیں کیا گیا اور اس کی تلاش نہیں کی گئی، بلکہ حکام کی جانب سے اس پائلٹ کو بچانے کے لیے اور اس کی تلاش میں ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ لیکن اس کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کے دوران جو طیارے اور ہیلی کاپٹر پیچھے گئے، وہ کئی دن پہلے اپنا آپریشن روک چکے تھے۔ اس ساری صورتحال کے دوران اگر انطونیو خود ہمت کر کے اس جنگل سے نہ نکلتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ایمیزون نامی خوفناک جنگل میں پر اصرار طور پر اپنے انجام کو پہنچا۔